آج ہم پیدائش کی کتاب اس کے 28ویں 29ویں اور 30ویں باب میں سے یعقوب لیا اور راحل کی کہانی کو سنیں گے۔ جب یعقوب اپنے باپ اسحاق اور ربکہ کی بات کو مان کر اپنے ماموں لابن کے ہاں جانے لگتا ہے تو اسحاق یعقوب کو تاکید کرتا ہے کہ تو کنعانی لڑکیوں میں سے کسی سے بیاہ نہ کرنا بلکہ اپنے ماموں لابن کی بیٹیوں میں سے ایک سے شادی کر لینا۔ اسحاق یعقوب کو دعا دیتے ہوئے کہتا ہے کہ قادر مطلق خدا تجھے برکت بخشے اور تجھے برومند کرے اور بڑھائے کہ تجھ سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں، اور وہ ابراہیم کی برکت تجھے اور تیرے ساتھ تیری نسل کو دے کہ تیری مسافرت کی یہ سرزمین جو خدا نے ابراہیم کو دی تیری میراث ہو جائے۔ یعقوب اسحاق سے دعا لے کر اپنے ماموں لابن کے ہاں جانے کے لیے فدان ارام کی طرف رخصت ہو جاتا ہے۔ جب یعقوب بیر سبا سے نکل کر ہران کی طرف چلا، اس وقت سورج کافی ڈوب چکا تھا، اس لیے یعقوب نے اسی جگہ رات گزارنے کا سوچا اور ایک پتھر اٹھا کر اپنے سرہانے رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جب وہ سو گیا تو اس نے ایک خواب دیکھا کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں، اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں۔ میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی اور تو زمین کے چاروں طرف پھیل جائے گا۔ میں تیرے ساتھ ہوں اور تجھ کو اس ملک میں پھیر لاؤں گا، اور جو کچھ میں نے کہا ہے اسے ضرور پورا کروں گا۔ تب یعقوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا کہ یقیناً خدا اس جگہ موجود ہے، میں یہاں پہ اکیلا نہیں ہوں، اس لیے یہ جگہ خدا کا گھر ہوگی۔ اسی لیے اس نے صبح سویرے اٹھ کر اس پتھر کو جو اس کے سرہانے تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا اور اس پتھر پر تیل ڈالا اور اس جگہ کا نام بیتیل رکھا، یعنی خدا کا گھر، اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں، تو خداوند میرا خدا ہوگا اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا۔ اور پھر یعقوب اپنے سفر میں آگے بڑھا اور ایک میدان میں پہنچا، وہاں اس نے ایک کنواں دیکھا اور کنویں کے پاس چند چرواہوں کو دیکھا اور ان سے پوچھا، اے بھائیو تم کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ہران کے ہیں۔ پھر یعقوب نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نحور کے بیٹے لابن سے واقف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم واقف ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ جو لڑکی بھیڑ بکریوں کے ساتھ اس طرف آ رہی ہے وہ لابن ہی کی بیٹی ہے۔ تبھی راحل اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں کے ساتھ آئی کیونکہ وہ ان کو چرایا کرتی تھی۔ تب یعقوب نے کنویں کے پتھر کو ڈھلکا کر اپنے ماموں لابن کے ریوڑ کو پانی پلایا اور پھر راحل کو بتایا کہ وہ ربکہ کا بیٹا ہے۔ تب راحل نے دوڑ کر اپنے باپ کو یعقوب کے آنے کی خبر دی۔ لابن اپنے بھانجے کی خبر ملتے ہی اس سے ملنے کو دوڑا اور اس کو گلے لگایا اور اپنے گھر لایا۔ تب یعقوب نے لابن کو سب کچھ بتایا۔ لابن نے یعقوب کو اپنے گھر رہنے کی جگہ دی، پھر یعقوب لابن کے گھر میں رہنے لگا۔ اور پھر ایک دن لابن نے یعقوب سے کہا کہ تو میرا رشتہ دار ہے، تجھے چاہیے کہ تو میری خدمت کرے، اس لیے بتا کہ میں تجھے اس خدمت کے بدلے جو تو کرے گا تجھے کیا اجرت دوں۔ لابن کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحل تھا۔ راحل بہت خوبصورت تھی، یعقوب راحل کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے لابن سے کہا کہ میں تیری چھوٹی بیٹی راحل سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کی خاطر 7 برس تیری خدمت کروں گا۔ لابن نے یعقوب کی اس بات کو مان لیا، اور پھر یعقوب نے 7 سال بہت محنت اور لگن سے لابن کی خدمت کی، اور یوں ہی 7 سال گزر گئے، اور اب وہ وقت تھا کہ لابن یعقوب کے ساتھ کیے ہوئے وعدہ کو پورا کرے اور یعقوب اور راحل کی شادی کروائے۔ پر اس نے یعقوب کو دھوکہ دیا اور راحل کی جگہ اس نے لیا کی شادی یعقوب سے کرا دی۔ جب یعقوب کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے لابن سے کہا کہ یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تو اس بات کو جانتا تھا کہ میں تیری خدمت تیری بیٹی راحل سے شادی کرنے کے لیے کر رہا تھا، پھر تو نے کیوں مجھے دھوکہ دیا؟ لابن نے یعقوب کو جواب دیا کہ لیا بڑی ہے اور میں بڑی کو چھوڑ کر چھوٹی بیٹی کی شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ ہمارے ملک میں ایسا دستور نہیں۔ اور پھر لابن نے یعقوب سے وعدہ کیا کہ میں 1 ہفتے بعد تمہاری شادی راحل سے بھی کرا دوں گا، پر اس کے لیے تمہیں 7 برس اور میری خدمت کرنی ہوگی۔ اور پھر 1 ہفتے بعد یعقوب اور راحل کی شادی ہو گئی، اور یعقوب نے 7 برس اور لابن کی خدمت کی۔ یعقوب راحل کو لیا سے زیادہ پیار کرتا تھا، شاید اسی وجہ سے خدا نے لیا کو برکت دی اور اس سے 6 بیٹے پیدا ہوئے، پر راحل بانجھ تھی اور وہ اپنی بہن پر رشک کرنے لگی۔ اور پھر کچھ عرصے بعد خدا نے راحل کو بھی یاد کیا اور اس پر رحم کیا اور اسے برکت دی، اور اس سے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یوسف رکھا گیا۔ یعقوب یوسف سے بہت پیار کرتا تھا،
लिया और राखल की लौंडियों से भी याकूब के बेटे पैदा हुए और यूं याकूब के 12 बेटे और एक बेटी थी। ये थी याकूब, राखल और लिया की कहानी। हम इस कहानी से यही सीखते हैं कि जो हम बोते हैं वही काटते हैं। याकूब ने अपने बाप और भाई की जिंदगी में धोखे को बोया और फिर लाबन ने जब धोखे से राखल की बजाय लिया को याकूब से ब्याह दिया तो याकूब को इसके किए हुए अमल का बदला मिला। और दूसरी बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि खुदा अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता बल्कि अपने वादों को पूरा करता है। जैसा कि खुदा ने याकूब से वादा किया कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। खुदा ने याकूब से कहा कि तेरी नस्ल जरों की मानित होगी और जमीन के चारों तरफ फैल जाएगी। ऐसा ही हुआ। खुदा ने याकूब को 12 बेटे दिए और इन्हीं के नाम से इसराइल के 12 कबीले बने। एक और बात जो हम इस कहानी से सीखते हैं वो ये है कि माँ बाप की दुआ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ बाप की दुआ इंसान का जरूर पीछा करती है। इसहाक ने याकूब से कहा कि कादर मुतलिक खुदा तुझे बरकत दे और तुझे बरोमंद करे और बढ़ाए कि तुझसे कौमों के जत्ते पैदा हों। खुदा ने इस दुआ को याकूब की जिंदगी में पूरा किया और ऐसा ही हुआ। इसलिए हम सबको हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए ताकि खुदा के वादा के मुताबिक हमारी उम्र दराज हो और हम माँ बाप की दी हुई दुआओं के वसीला से और खुदा की बरकतों को रिसीव कर सकें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो ज़रूर इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत